بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے۔ انسان کی اصل موت اس وقت ہوتی ہے جب وہ کسی کے دل اور دعاؤں سے نکل جاتا ہے۔ آپ کے پیچھے باتیں کرنے والے دراصل آپ سے بہت پیچھے ہوتے ہیں۔ اگر خون کے رشتے ناراض ہو جائیں تو پھر ملاقاتیں جنازوں میں ہوا کرتی ہیں۔ تلخ ہے، سچ ہے۔ کسی پر زیادہ ناراض ہونے سے بہتر ہے اپنی زندگی میں اس کی اہمیت کم کر دیں۔ اپنے دل کو مضبوط بناؤ اور اللہ پر یقین رکھو، وہ تمہاری ہر مشکل آسان کر دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ پاک اس عمل کو قبول نہیں کرتا جس میں رائی کے دانے کے برابر بھی دکھاوا ہو۔ ایسی خوشی سے ہمیشہ بچو جو دوسروں کو دکھ دے کر حاصل ہوتی ہے۔ جسم گندا ہو تو لوگ دور ہو جاتے ہیں، دل گندا ہو تو اللہ تعالیٰ دور ہو جاتے ہیں، اور جب دونوں گندے ہوں تو شیطان قریب ہو جاتا ہے۔ برائی کی مثال ایسی ہے جیسے کسی پہاڑ سے نیچے اترنا، ایک قدم اٹھاؤ تو باقی اٹھتے چلے جاتے ہیں، اور اچھائی کی مثال ایسی ہے جیسے کسی پہاڑ پر چڑھنا، ہر قدم پچھلے قدم سے مشکل مگر ہر قدم پر بلندی ملتی ہے۔ نماز فجر میں ایک صف مکمل نہیں ہوتی، اور سورج نکلتے ہی پورا سوشل میڈیا دینی اقوال زرین سے بھر جاتا ہے۔ بات کڑوی ہے مگر سچی ہے۔ انسان خوش فہمی میں نہ رہے کہ اس کی بدعملی اور غلط کاری پر اس کی گرفت نہیں ہوتی۔ گرفت کا انداز مختلف قسم کا ہوتا ہے۔ دوسروں کی مدد کیا کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ دوسروں کو سکون دو، اللہ تمہیں سکون دے گا۔ جو چیز لینا چاہتے ہو وہ دوسروں کو دینا شروع کر دو۔ نوح کا بیٹا جہنم میں، ابراہیم کا والد جہنم میں، لوط کی بیوی جہنم میں، اور فرعون کی بیوی جنت میں۔ کون کس کا کیا لگتا ہے، اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ اس کے یہاں صرف شرک سے پاک ایمان کی قدر ہے۔ تین چیزیں انسان کو اللہ سے دور کرتی ہیں، ایک اپنے اعمال کو زیادہ سمجھنا، اپنے گناہوں کو بھول جانا، اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھنا۔ اپنے استعمال میں آنے والے رزق کو مناسب استعمال کرنا بھی عبادت ہے۔ زندگی بھی کیا کیا سبق سکھاتی ہے۔ کبھی کبھی رشتے نبھانے کے لیے خود کو اداکاری کرنی پڑتی ہے، اور کبھی سامنے والے کی اداکاری پر سب کچھ معلوم ہونے کے باوجود بھی مسکرانا پڑتا ہے۔ دن کی روشنی میں رزق تلاش کرو، رات کو اسے تلاش کرو جو رزق دیتا ہے۔ کچھ لوگ بس یہ چاہتے ہیں کہ ہم تو ہمیشہ ان کی امیدوں پر پورا اترتے رہیں، لیکن ہم ان سے کوئی امید نہ رکھیں۔ یاد رکھیں، والدین کی جوتیاں سیدھی کرنے سے مقدر بھی سیدھا ہو جاتا ہے۔ اپنے والدین کے فرما بردار بنیں۔ طاقت کی ضرورت تب ہوتی ہے جب کچھ برا کرنا ہو، ورنہ دنیا میں سب کچھ پانے کے لیے آپ کا حسن، عمل اور اخلاق کافی ہے۔ آدھے رشتے لوگوں نے ہم سے اس وجہ سے بنا رکھے ہیں کہ انہیں لگتا ہے کہ کام پڑ سکتا ہے۔ ہمیشہ اخلاق سے بات کرو، کیونکہ انسان پر سب سے زیادہ مصیبتیں اس کی زبان کی وجہ سے آتی ہیں۔ اے خالق کائنات، جن مشکلوں اور پریشانیوں میں ہم مبتلا ہیں تو انہیں اپنی شان کریمی سے حل کر دے۔ ہمیں دنیا آخرت کی ذلت اور رسوائی سے بچا، اور دنیا اور آخرت کی بھلائی عطا فرما دے۔ کسی پہ اعتماد کرو لیکن احتیاط کے ساتھ، کیونکہ کبھی کبھی آپ کے دانت بھی آپ کی زبان کاٹ دیتے ہیں۔
کسی کو دکھ مت پہنچاؤ کیونکہ ہر عمل پلٹ کر آتا ہے۔ انسان کی زندگی میں ایسی ٹھوکریں بھی لگتی ہیں جو گرنے کی بجائے اٹھا دیتی ہیں۔ ہمیشہ خوش رہا کرو کیونکہ پریشان ہونے سے کل کی مشکل دور نہیں ہوتی بلکہ آج کا سکون بھی چلا جاتا ہے۔ جب آپ کو محسوس ہونے لگے کہ سب راستے بند ہیں تو اللہ تعالیٰ کے راستے پر چل پڑو، بے شک اللہ کا راستہ بند نہیں ہوتا۔ ان لوگوں کے ساتھ تو گزارا ہو سکتا ہے جن کی طبیعت خراب ہو، مگر ان کے ساتھ نہیں جن کی تربیت خراب ہو۔ نہ کسی کو نقصان پہنچاؤ اور نہ نقصان پہنچانے کا ذریعہ بنو۔ یاد رکھیں، معافی کے حقدار بھی غلطی کرنے والے ہوتے ہیں، چالاکی کرنے والے نہیں۔ جب آپ محبت میں اترتے ہیں تو آپ کو پوری کائنات بہت خوبصورت لگنے لگتی ہے، اور جب آپ میں محبت اترتی ہے تو آپ پوری کائنات کو خوبصورت لگنے لگتے ہیں۔ کچھ ایسے بن جاؤ کہ تمہیں دیکھنے والے تمہاری تربیت کرنے والوں کے حق میں دعائیں کریں۔ چہرے بدصورت نہیں ہوتے، ان کو دیکھنے والی نگاہ خوبصورت یا بدصورت ہوتی ہے جو سامنے والے منظر کو اپنے مطابق رنگ دیتی ہے۔ دنیا کا سب سے خوبصورت انسان وہی ہے جس سے بات کرنا آسان ہو، جس سے مشکل میں مدد مانگنا آسان ہو، اور جو دوسروں کے دکھ درد میں شامل رہے، جو آنسو پہنچنا جانتا ہو، جو مرہم بننا اور مرہم لگانا جانتا ہو۔ اگر آپ ایسے انسان ہیں تو یقیناً اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت خاص بنایا ہے۔ کسی کے جذبات کو اتنی چوٹ نہ پہنچاؤ کہ آپ کا خیال بھی اسے آئے تو اسے تکلیف ہو۔ ہم لوگ نیک بننا نہیں، صرف نیک دکھانا اور نیک کہلوانا چاہتے ہیں، اور یہ منافقت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ کچھ لوگ آپ کو تسلی دینے آپ کے پاس نہیں آتے بلکہ تسلی کرنے آتے ہیں کہ کیا آپ واقعی تکلیف میں ہو۔ اگر محبت کر کے خوش رہنا چاہتے ہو تو انسان سے نہیں، اپنے رب سے محبت کرو۔ آپ کب صحیح تھے یہ کوئی نہیں یاد رکھتا، لیکن آپ کہاں غلط ہو یہ بات کوئی نہیں بھولتا۔ بعض لوگوں کے مر جانے سے بہت سے لوگ مر جاتے ہیں، اور بعض لوگوں کے مر جانے سے بہت سے لوگ جینے لگتے ہیں۔ یہ اپنے اپنے کردار کا نتیجہ ہے۔ کسی بھی رشتے کو نبھانے کے لیے قسموں اور وعدوں کی ضرورت نہیں ہوتی، بس اسے نبھانے کے لیے دو خوبصورت لوگ چاہیے، ایک وہ جو بھروسہ کر سکے اور دوسرا وہ جو سمجھ سکے۔ انسان کی اصل قیمت اس کا اخلاق ہے، میل جول کا انداز، صلہ رحمی، ہمدردی اور بھائی چارہ ہے، نہ کہ اس کی ظاہری شکل و صورت ہوتی ہے۔